اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم ریاض الصالحین کا چیپٹر نمبر 44 جو کہ جلد اول کا ہے والیوم 1 کا، اس کی حدیث نمبر 2 اور اس پہلے والیوم کی حدیث نمبر 350 سے آنورڈ کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کا حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ سہولیات اور یہ نعمتیں، یہ وسائل عطا کیے، جس نے ہمیں یہ سارا وقت عطا کیا، مہلت عطا کی، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ خاص کر جس نے ہمیں یہ توفیق دی یا ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو اور اس کائنات کی محبوب ترین ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، کی سنت اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں ڈالے، اس کے ذریعے سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیر سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اور فلاح ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 44 جو ہم نے پچھلی مجلس میں، پچھلی حدیث کی مجلس میں شروع کیا تھا، اس کا عنوان جو اللہ کی نظر میں جو وی آئی پیز ہیں وہ کون سے ہیں، اور اگر بہت سارے وی آئی پیز، بہت سارے وی آئی پیز یا ایک سے زیادہ وی آئی پیز جو اللہ کی نظر میں وی آئی پی ہیں، وہ اگر ایک جگہ پر ہوں، ایک ہی مجلس میں ہوں، ایک ہی جگہ پر ہوں، تو موقع اور محل کے مطابق ان میں سے کن کو اہمیت یا کن کو زیادہ فضیلت یا کن کو مطلب پریفرنس دینی ہے کچھ خاص معاملات میں یا کچھ خاص مواقع میں کچھ موقع دینے کے بارے میں۔ تو پچھلی مجلس میں ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ بڑے لوگ جو ہیں اللہ کی نظر میں وی آئی پی کون ہیں، اور اللہ کی نظر میں وی آئی پی وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل صالح والے ہیں اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں وی آئی پی ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں قدر کے مستحق ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کا بار بار قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کر رکھے ہیں جس میں ہمیشگی ہے اور ساری باقی راحتیں ہیں۔ اب چیپٹر جو ہائی لائٹ کیا ہے ہم نے، علماء یعنی اہل علم، اور اہل علم میں صرف نالج ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں، نالج نہیں، بلکہ جو علم ہے، جو بھی معلومات کسی بھی شخص کے پاس موجود ہیں، اس کے مطابق اس کو اپنے آپ کو سنوارنا، اور اسلامی یا شریعت کی اصطلاح میں اسلام کا، دین کا علم، یہ دین کے بارے میں مختلف جو اس کی برانچز ہیں ان کا علم، اور علم کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے والا جو ہے وہ علماء میں، عالم میں وہ عالم ہے یا وہ علماء میں شامل ہوگا۔ جو اپنے دین کو بھلا بیٹھے، ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ جنہوں نے پڑھ کر بھلا دیا یا پڑھ کر اس کو پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل نہیں کیا،
وہ علماء یا عالم کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بڑے لوگ وی آئی پی، یہ کبار یہاں پر جیسے ذکر کیا تھا کہ وی آئی پی کو، وی آئی پی جو ٹرم ہے اس کے لیے عربی زبان میں عام لغت میں عام بول چال میں کبار کا لفظ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اصحاب فضل جو فضیلت والے ہیں، اور کس طرح سے ان کو ایک دوسرے کے اوپر برتری دینی ہے ان کی مجالس میں اور ان کے مختلف مواقع کے اوپر، تو یہ اس کا ٹاپک تھا۔ اور اس کی پہلی حدیث ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھی تھی، جس میں نماز کی امامت کے دوران اگر زیادہ علماء وہاں پر موجود ہیں تو کس کو فضیلت دی جائے یا کس کو پریفرنس دی جائے کہ وہ جماعت کرائے، امامت کرائے۔ وہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ قاری تھا، اچھا قرآن کو سمجھنے والا، اور اس کے بعد پھر اس کے 2-3 اور سٹیجز تھیں جو ہم نے دیکھی تھی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 350 یا اس چیپٹر کی حدیث نمبر 2 سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، یعنی نماز شروع کرتے وقت ہمارے کندھوں کو چھوتے، نماز شروع کرتے وقت وہ ہمارے کندھوں کو چھوتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، اس طرح تمہارے دل آپس میں مختلف ہو جائیں گے۔ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، پھر وہ جو عقل و فہم میں ان سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ یہ نماز کو باجماعت شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا ان کا طریقہ جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ نماز کی صفوں کو سیدھا کراتے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، ایک سیدھ میں ایک قطار کی ایک سیدھ لائن میں کھڑا کرنا، یہ اس کو وہ اچھی خاصی بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو اس ٹاپک کے متعلقہ ہے اس کی وجہ وہ ہے، وہ انہوں نے بتائی کہ اختلاف نہ ہو جائے تمہارے درمیان۔ اگر تم الگ الگ کھڑے ہوگے، فاصلے چھوڑ کر کھڑے ہوگے، ایک دوسرے کے ساتھ اب ملو گے نہیں، تو تمہارے درمیان مختلف ہو جائے گا، اختلاف آ جائے گا۔ اور دوسرا جو اس ٹاپک کے متعلقہ، اس چیپٹر کے متعلقہ جو بات اس میں، جس کی وجہ سے امام نووی یہ حدیث کو یہاں پر لے کر آئے کہ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہوں، پھر وہ لوگ جو عقل و فہم میں ان سے قریب ہوں، پھر جو ان سے بھی قریب ہوں۔ یعنی امام کے پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے جو افراد ہیں، یا اسی طرح سے یہ بعد میں بھی نماز یا نماز با جماعت جو ہے اس کے لیے یہ ہدایات جو ہیں یہ آج بھی لاگو ہیں کہ امام کے بالکل پیچھے وہ شخص کھڑا ہو جو زیادہ سمجھدار ہو، اور زیادہ سمجھداری اس میں، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اہمیت قرآن کو اچھا پڑھنے والا، قرآن کا قاری جو ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ایک ہی لیول کے علم اور تقوی رکھنے والے ہیں، ان میں سے اگر جو قرآن زیادہ اچھا پڑھتا ہے اس کو پہلا حق ہے کہ وہ جماعت کرائے یا امامت کرائے۔ اسی طرح سے امام کے قریب تر کھڑے ہونے والے جو ہے، وہ جو بھی وہاں پر لوگ ہیں ان میں سے اگر کچھ لوگ اپنے علم میں ایک دوسرے کے برابر ہیں تو پھر اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو زیادہ اچھا قاری ہے وہ زیادہ قریب کھڑا ہوگا، اور جو زیادہ حدیث کو سمجھنے والا ہے پھر اس کے بعد کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن اگر امام جو ہے وہ قرات میں بھول جائے تو اس کو لقمہ دینا جو ہے وہ اس کے لیے بھی، یا اگر کوئی رکن کو بھول جائے نماز کے کسی ارکان میں سے تو اس سجدہ صحف وغیرہ کرنے میں اس کو اشارہ دینا، یا بہت ساری، یا کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ امام جو ہے اس کو اپنی جماعت اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ترک کرنی پڑتی ہے، تو وہ امام جو ہے وہ پیچھے آ کر اس سے پیچھے جو ہے وہ آج کل ایک پیش امام کی ٹرم جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، مؤذن کی ٹرم بھی عام طور پر یوز کرتی ہے پیش امام کی، کہ وہ پیش امام جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے باقی جماعت کو۔ اور ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ایسا ایک بڑا واقعہ ہوا بھی ہے، غالباً مکہ المکرمہ میں، حرم میں نہیں کسی اور مسجد میں، کہ نماز کے دوران جو امام تھا اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا تھا اپنی جماعت کو، تو پھر
وہ پیچھے الٹے پاؤں پیچھے ہو گیا، اور جو پیش امام تھا وہ پھر آگے بڑھا اور اس نے اپنی جماعت جو ہے اس جماعت کو مکمل کیا۔ تو کچھ اس طرح کے حالات یا اس طرح کی سچویشن جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو زیادہ سمجھدار، جو زیادہ علم والے ہیں، جو قرآن کا زیادہ علم رکھتے ہیں، اس کے بعد حدیث کا زیادہ علم رکھنے ہیں، اس کے بعد پھر زیادہ عقل اور فہم والے ہیں، جو جتنے وہ زیادہ ہیں اتنے وہ امام کے قریب کھڑے ہوں گے۔ یہ ان کی فضیلت یا ان کی برتری ہے یا ان کی پریفرنس ہے کہ کس طرح کے لوگ سینٹر میں امام کے ساتھ یا امام کے قریب پر کھڑے ہوں گے جماعت شروع ہونے کے وقت میں۔ لیکن جب اگر جماعت شروع ہو چکی ہے تو اگر بعد میں کوئی جا کے شامل ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تو پھر آخری صف کے جو آخری پہلو ہے وہاں پر جا کر اس کو ملنا ہوتا ہے۔ پھر اس صورت میں یہ ممکن ہی نہیں رہتا۔ باہر اس میں دو جو پوائنٹس جو ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ ایک تو یہی پوائنٹ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اور دوسرا نماز میں برابر ہو کر کھڑے ہونا اور مطلب برابر ہو کر کھڑے ہونا اور مل کر کھڑے ہونا، جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، اور اگر تمہارے درمیان تم آپس میں مل کر کھڑے نہیں ہوگے تو تمہارے دل جو ہیں وہ مختلف ہو جاؤں گے۔ اور بہت ہی ایک پریشانی والی بات کہ آج کل تقریباً ہر جگہ پر نماز کی صفوں کو سیدھا کرنا، اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ امام حضرات جو ہے وہ اس کو بالکل بھی مطلب شروع کرنے سے پہلے تو کہتے تو ہیں قولی طور پر کہ اپنی صفوں کو سیدھے کر لیں اور مل جائیں، یا ایون یہاں پر عرب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صف کے ایک سائڈ میں کھڑے ہو کر تیر کی طرح دیکھتے تھے کہ پوری صف سیدھی ہے کہ نہیں، اور پھر ان کا آپس میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا اور یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ لیکن بہت ہی پریشانی کی بات، میں افسوس اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ تھوڑا سا ایک بدگمانی والا معاملہ بھی آ جاتا ہے اس میں، لیکن تقریباً ساری مساجد میں یا تقریباً ہر جگہ پر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں بھی جیسا کہ اشارہ کیا گیا کہ کہیں تمہارے دل جو ہیں وہ مختلف نہ ہو جائیں، تم ایک دوسرے سے اختلاف میں نہ پڑ جاؤ۔ شاید کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں اس قدر مختلف ہو چکے ہیں اور اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کی قوت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اور بالکل اپنی الگ الگ ہو کر ایک دوسرے کی زندگی سے جدا ہو کر وہ اپنے آپ کو زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال یہ دو پوائنٹس جو ہیں اس میں یہ بہت اہم تھے جو ہم نے اس حدیث مبارکہ سے سمجھے، اور مطلب کوشش تو ہونی چاہیے یقیناً کہ جب بھی ہم جماعت کے لیے جائیں تو کم از کم اپنے ساتھ جو ارد گرد اپنے دائیں اور بائیں ہیں کم از کم ان کو اشارے سے کہیں، اور کئی دفعہ اشارے سے کہنے کے مطلب شاید گرومنگ ایک بہت بڑے گروہ کی، مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ کی بہت بڑی تعداد کی گرومنگ ہی اس طرح سے ہوئی ہے، ان کی پرورش ہی اس طرح سے ہوئی ہے دینی اعتبار سے کہ وہ ان چیزوں سے بالکل، میں غافل بھی نہیں کہنا چاہیے، ان چیزوں کو بالکل ہی اگنور کر دیا اس طبقے نے کہ بالکل، بلکہ یہ جو اس کے فوائد جو ہیں وہ آج ہم پڑھ نہیں رہے، لیکن اس فوائد میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ مساجد، زیادہ تر مساجد ایسی ہیں کہ جس میں پاؤں ملایا جائے، اگر پاؤں ملانے کی کوشش کی جائے تو وہاں پر برا منایا جاتا ہے، اور اس کو بالکل بھی اس کو خلاف مطلب شریعت کے سمجھ کر اس کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک دو نہایت اہم نقطے ہیں اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھ کر ہمیں اس کے اوپر خاص کر پہلا نقطہ جو ہے گو کہ وہ اس چیپٹر کے عنوان کے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن ہماری جو اصلاح ہے اس کے لیے وہ ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے، تو ہمارے لیے دعا کر دیا کرے ضرور کہ ہم اس پر خود بھی عمل کریں اور کسی کو بھی عمل کرا سکیں اس کے اوپر، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں بھی جو تو وہاں پر آپ کے ساتھ جو کھڑے ہیں دائیں بائیں، اگر ان سے کہیں بھی پاؤں ملانے کا یا اپنے پاؤں پھیلائیں بھی تو وہ تھوڑا سا ہٹ ہی جاتے ہیں۔ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ وہ کوئی پاؤں ملاتا ہے یا کوئی اپنا پاؤں ہٹاتا نہیں ہے، جو اس کے ساتھ میں اگر پاؤں ملائیں تو وہ اپنا پاؤں ہٹا کر پیچھے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم دے ان چیزوں کا، آمین۔
بہرحال بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. حدیث نمبر 3 ہے اس چیپٹر کی, حدیث 351 اس والیوم کی. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے میرے قریب نماز میں وہ کھڑے ہوں جو متحمل مزاج اور عقل مند ہوں, پھر وہ جو ان سے قریب ہوں. 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا, اور پھر فرمایا بازاروں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو. بازاروں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو. اب اس حدیث مبارکہ میں پہلا حصہ جو ہے وہ حدیث کا, وہ تو تقریباً وہی ہے جو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا, کہ امام کے قریب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرا رہے تھے تو ان کے قریب تر وہ لوگ کھڑے ہوں گے. پچھلی حدیث میں تو تھا کہ جو زیادہ فہم رکھتے ہیں, پچھلی حدیث میں تھا جو زیادہ فہم رکھتے ہیں یا زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہیں, اور یہاں پر ہے جو زیادہ متحمل مزاج اور عقل مند ہوں. تقریباً وہی بات ہے. پھر ان کے قریب وہ ہوں گے جو ان سے تھوڑی سے کم ہوں گے اس مرتبے کے اعتبار سے یا اس کیٹیگری کے اعتبار سے. اس کے بعد پھر اس سے بھی کم. پھر اس کے بعد جو ایڈیشنل اس حدیث میں ہمیں ملی بات کہ بازاروں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو. اب یہ بازاروں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو, اس کے دونوں مطلب یا 2 پہلو میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک پہلو تو یہی ہے کہ نماز میں, کیونکہ نماز کا اور اقامت کا اور امامت کا اور باجماعت نماز کے متعلقہ یہ بات ہو رہی ہے اس حدیث میں, تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسجد میں بیٹھ کر مطلب دنیا کا حساب کتاب کرنا اور دنیا کے جو تجارت کا اور لین دین کے معاملات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرنا اور اس طرح کی بات چیت کرنا, اور خاص کر پھر اس کو پھر تھوڑا سا اونچی آواز میں کرنا اور شور و غل یا تھوڑا سا مطلب شور مچا کر یا مطلب آداب کے خلاف یہ ساری باتیں آتی ہیں. مطلب ایک انسان خود محسوس بھی کر لیتا ہے, جس کو یہ حدیث جس نے نہیں پڑھی وہ بھی یہاں پر وہاں پر جا کے ایک ایسا روحانی ماحول ہوتا ہے مسجد میں کہ وہاں پر شور و غل کرنا آٹومیٹکلی انسان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے, یا وہ ایک اس کے دل میں ضرور یہ چیز آ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر مسجدوں میں بیٹھ کر ایسا کرنا ہے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا گیا. یا اس کے علاوہ بازاروں میں, مسجد کے باہر بھی اگر ہم دیکھیں تو بازاروں میں بھی شور و غور اور لڑائی جھگڑے یعنی آپس میں بارگیننگ اور یہ وہ کرتے ہوئے اپنی آواز کو مطلب مناسب رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آنا اور لڑائی جھگڑے سے بچنا, یہ ساری ہدایات جو ہیں عام ماحول میں, اس کی بھی ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. دونوں ممکنات ہیں اس میں سے, لیکن مسجد کے اندر کا زیادہ غالب ہے کہ مسجد کے اندر مطلب شور و غل سے بچنا اور اس طرح کے معاملات سے بچنا جیسے کہ معاملات بازاروں میں ہوتے ہیں یا بازاروں میں جا کر لوگ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں آج. حدیث نمبر 4 ہے اس چیپٹر کی, حدیث نمبر 352 اس والیوم کی حدیث ہے. یہ ابو یحییٰ کی ہے, اور بعض کے نزدیک ابو محمد سہل بن حسمہ یہ انصاری ہیں, ان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیسمہ بن مسعود, یہ دونوں صحابی جو ہیں رضوان اللہ اجمعین, یہ سارے جو ہیں یہ دونوں خیبر کی طرف گئے, اور خیبر جہاں یہودی آباد تھے, اور ان دنوں ان کی مسلمانوں کے ساتھ صلح تھی. خیبر جو ہے, خیبر کے علاقے میں یہودیوں کا یہ علاقہ تھا, یا یہودیوں کا قصبہ یا شہر کہہ لیں, اور اس وقت ان کی مسلمانوں کے ساتھ ایک کہنے کہ ایک معاہدہ طے ہو چکا تھا, صلح کا معاہدہ ان کے درمیان, یعنی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی صلح کی. تو وہاں پر گئے یہ دونوں صحابی, اور وہاں پہنچ کر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. اپنے اپنے کسی کام سے گئے تو اکٹھے گئے وہاں پر, اور وہاں پر جا کے دونوں اپنی اپنی سمت اپنے اپنے کام کو نپٹانے کے لیے چلے گئے. پھر حضرت محیسمہ عبداللہ بن سہل کے پاس واپس آئے, یعنی حضرت محیسمہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن سہل کے پاس واپس جب آئے, وہ واپس اسی میٹنگ پوائنٹ پہ جب واپس پہنچے اپنا کام نپٹا کر, تو دیکھا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا ہے, حضرت عبداللہ بن سہل کو قتل کر دیا گیا ہے, اور وہ خون میں لت پر پڑے تڑپ رہے ہیں.
چنانچہ انہوں نے انہیں دفن کیا. پھر مدینہ آئے اور عبد الرحمن بن سہل اور محیسمہ اور خویسہ یہ تینوں جو ہیں حضرت مسعود کے بیٹے جو ہیں یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عبد الرحمن گفتگو کرنے لگے. عبد الرحمن بن سہل جو ہیں وہ گفتگو کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا آدمی بات کرے. اس چیپٹر کے متعلقہ یہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تینوں اصحاب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور وہاں پر جا کر ان کو معاملہ جب بتانا شروع کیا تو عبد الرحمن بن سہل جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ شروع کی یا واقعہ شروع کیا یہاں پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑا آدمی بات کرے، یعنی تم میں سے جو بڑا ہے وہ بات کرے، بڑا آدمی بات کرے. اور عبد الرحمن ان تینوں میں سب سے چھوٹے تھے، 9 عمر تھے، پس وہ خاموش ہو گئے اور حضرت مسعود کے دونوں بیٹوں نے گفتگو کی. وہ یہ حضرت مسعود کے دونوں بیٹے جو ہیں عبد الرحمن اور عبداللہ مقتول جو تھے، عبداللہ بن سہل جو ہے وہ مقتول تھے، ان کے چچا داد بھائی تھے وہ، جنہوں نے پھر وہاں پر جا کر واقعہ باندھ کیا. یعنی عبداللہ بن سہل جو ہے جو غالباً ان کے بھائی تھے، عبد الرحمن بن سہل، وہ انہوں نے بات نہیں کی کیونکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے. حالانکہ مقتول کے وہ بھائی تھے لیکن عمر میں وہ چھوٹے تھے، تو اس وجہ سے جو عمر میں جو زیادہ بڑے تھے، جو پختہ عمر کے تھے، ان کو وہاں پر موقع دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ان کو اشارہ کیا کہ وہ بات کریں. تو چنانچہ انہوں نے بات کی. آپ نے سارا واقعہ سن کر فرمایا کیا تم قسم کھاتے ہو اور اپنے بھائی کے قاتل کے حق سے، یعنی کیا تم قسم کھاتے ہو اور اپنے بھائی کے قاتل سے حق مانگتے ہو. یہاں پر یہ حدیث کافی لمبی ہے تو یہیں تک امام نووی نے یہاں پر نقل کی کہ جس میں یہ چیپٹر کا جو عنوان ہے اس کے تحت جو بات ہے وہ اس میں کور ہوتی ہے کہ 3-4 افراد یا مختلف مطلب زیادہ افراد اگر گئے ہیں اور اگر کنڈیشن ایک ہی ہے، وہ چیپٹر کے انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھ لی کہ علم اور تقوی، ایمان، عمل صالح اور تقوی، یہ وی آئی پی کی کیٹیگریز ہیں. جب وہ کچھ زیادہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد اس کیٹیگری میں برابر اترتے ہیں، یعنی عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اللہ کے ڈر کے اعتبار سے اگر وہ برابر ایک دوسرے کے ہیں تو پھر ان میں سے کس کو فضیلت دینی ہے، در حقیقت یہ اس چیپٹر کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اگر تینوں اصحاب جو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ تینوں اصحاب جو ہیں وہ کہہ لیں کہ تقوی کے لیول میں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کے اعتبار سے وہ تینوں برابر تھے. ان تینوں میں سے اہمیت کس کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تینوں میں سے جو عمر میں بڑا تھا، کیونکہ وہ پختہ عمر کا ہو چکا تھا. تو لہٰذا یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ افراد ایسے ہیں جو علم اور عمل صالح، تقوی کے اعتبار سے برابر ہیں، تو ان میں سے کس کو پریفرنس دینی ہے وہ ہم اس چیپٹر میں سیکھ رہے ہیں. اور وہ اگر علم و فضیلت کے اعتبار سے اگر چھوٹا جو ہے، عمر میں چھوٹا جو ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے، جیسا کہ اب میرا چھوٹا بیٹا جو ہے الحمدللہ حفظ کر رہا ہے قرآن مجید کا، تو وہ کافی زیادہ پارے وہ حفظ کر چکا ہے. ہماری فیملی میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن ہم کبھی ابھی جماعت کرائیں تو ہمیں اس کو پریفرنس دینی ہے کیونکہ وہ قرآن کا ہم سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے یا قرآن کا حافظ ہے وہ. تو عمر کے اعتبار سے چھوٹا جو ہے وہ تب دیکھیں گے جب وہ مطلب اس کو اہمیت جو ہے وہ تب دیں گے جب وہ کسی میٹر میں زیادہ فضیلت والا ہو ہم سے. تو یہ اس چیپٹر کا ایک اہم جو نقطہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. اسی حدیث میں ایک دوسرا جو واقعے کے مطابق جو ہے، کیونکہ موقع ہے ہمارے پاس تو موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس واقعے کے جو اصل جو ایک اور جو اس میں قصاصت ہے اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. قصاصت نہیں، قسامت، کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا وہاں پر قتل کا، کہ خیبر میں گئے اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن سہل کو قتل کر دیا گیا اور حضرت محیسمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ معاملہ نپٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ کیا تم قسم کھاتے ہو اور اپنے بھائی کے قتل کا حق مانگتے ہو.
تو انہوں نے وہاں پر قسم نہیں کھائی. اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ رائج تھا. جسٹ ہماری انفارمیشن کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم اگر وہ دیکھ لیں، کیونکہ وہ آج بھی وہ طریقہ جو ہے اس کو منقطع نہیں کیا. اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ پوائنٹ نمبر 2 اس میں قسامت کا بیان ہے. قسامت، وہ قسامت کیا ہوتی ہے اس حدیث میں، اسی کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. قسامت کا طریقہ اسلام سے قبل جاہلیت میں رائج تھا. جاہلیت اسلام کے پہلے بھی قسامت کا طریقہ جو وہ رائج تھا، اسلام نے بھی اسے برقرار رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے میں کوئی شخص قتل کیا ہوا پایا جائے لیکن قاتل معلوم نہ ہو، کسی علاقے میں، کسی جگہ پر، کسی محلے میں، کسی دوسرے آبادی میں، بستی میں اگر کوئی قتل وہاں پر ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ ہو، اتنے زیادہ افراد ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، تو اس صورت میں مقتول کے ورثاء میں سے 50 آدمی یا چند آدمی 50 قسمیں کھا کر کہہ دیں کہ اسی علاقے کے کسی آدمی نے اسے قتل کیا ہے. یعنی اس کی گواہی کیسے ہوگی، یا اس کے اوپر جو فدیہ جو ہے وہ کس طرح سے قابل عمل ہو جائے گا کہ اس مقتول جو مطلب قبیلہ ہے یا مقتول جو بندہ تھا، اس کے جو لوگ ہیں ان میں سے 50 آدمی یا کچھ آدمی مل کر 50 قسمیں کھا لیں اور 50 قسمیں کھا کر کہیں کہ ہاں اسی علاقے کے کسی آدمی نے اسے قتل کیا ہے، تو اہل علاقہ کو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی. جن کے اوپر جس علاقے پر الزام ہوا ان کو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی. اور اگر وہ مدعی علیہم قسم کھا کر یہ کہہ دیں، یعنی جس کے اوپر الزام لگایا گیا، اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ ہمارے علاقے کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا، تو وہ اس دیت کی ادائیگی سے بچ جائیں گے، وہ اس دیت کی ادائیگی سے بچ جائیں گے. اور اس صورت میں اولیاء مقتول کو دیت کی ادائیگی بیت المال سے کی جائے گی. یعنی مقتول جو قبیلہ ہے یا گروہ ہے، وہ 50 قسمیں کھا کر کہہ دے کہ اس گروہ نے قتل کیا ہے، اور اس گروہ کا اگر وہ گروہ آگے سے قسمیں نہیں کھاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے ہی کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے قتل کیا، لہذا وہ اس کا جو دیت ہے وہ ادا کریں گے. اور اگر وہ بھی قسم کھا دیں ساتھ کہ ہم میں سے کسی نے قتل نہیں کیا، تو پھر دیت ان کے اوپر جو ہے وہ اٹھ جائے گی. پھر دیت کی ادائیگی جو ہے وہ مقتول کی جو آبادی یا جو ریاست ہے اس کا جو بیت المال ہے وہاں سے اس کو ادا کی جائے گی. یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کو اسلام نے منقطع نہیں کیا، پہلے سے چلتا آ رہا تھا. چنانچہ اس واقع حدیث میں بھی یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے بھائیوں سے قسم کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے یقینی علم نہ ہونے کی وجہ سے قسمیں کھانے سے انکار کر دیے. یقینی علم ان کے سامنے قتل نہیں ہوا تھا، ہو سکتا ہے باہر سے کسی نے آ کے ان کو وہاں پر یہ معاملہ کیا اور چلا گیا، تو اس ڈاؤٹ کی بنا پر انہوں نے وہاں پر قسم نہیں کہی. یہ علاقہ تو وہی تھا، قتل بھی وہیں پر آیا، وہیں پر وہ دفن بھی کر کے آئے، لیکن کیونکہ قاتل جو ہے کیا واقعی اس قبیلے کے اندر سے تھا یا باہر سے کہیں سے آ کے کسی نے یہ معاملہ کر دیا، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ قسمیں نہیں کھائیں. ان صحابہ نے قسمیں نہیں کھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر خیبر سے بھی قسمیں نہیں اٹھوائیں، کیونکہ وہ یہودی تھے وہاں پر، اور ان کی یہودیوں کی قسمیں جو ہیں ان کے اوپر جو مسلمان ہے یا مقتول جو فیملی ہے ان کو اعتبار نہیں تھا، تو اس لیے ان سے بھی قسمیں اٹھوانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا سے یا اپنا جو بیت المال ہے وہاں سے ان کو دیت جو ہے وہ ادا کی. تو یہ دیت کا، یہ قسامت کا ایک جو قانون ہے کہہ لیں کہ وہ بھی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے. اسی طرح سے اگلی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ. حدیث نمبر 353 اس چیپٹر کی حدیث نمبر 5 ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو ایک ایک قبر میں اکٹھا دفن فرماتے. غزوہ احد ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو پڑھا ہوا ہے، اس میں قرآن مجید کی جو تفاسیر چل رہی ہیں ہمارا اس میں، اور ایک بہت ہی بڑا واقعہ تھا مسلمان امت کی اس وقت کی جو معاملات تھے اس میں، اور اس میں بہت بڑا نقصان ہوا مسلمان امت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر خون بہا، ایک بہت بڑا نقصان تھا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں قرآن مجید میں آیات بھی ہیں
اس میں سے پھر مسلمانوں نے بہت کچھ سیکھا بھی، اور اسی سیکھا یا اسی سے پھر وہ ٹریننگ لی اگلے غزوات کے بارے میں، تو وہ ہمیں واقعہ جو ہے وہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ بہرحال غزوہ احد کے شہداء جو ہیں، جب وہ شہیدوں کو دفن کر رہے تھے تو دو دو آدمی کو ایک قبر میں اکٹھا دفن فرماتے، تو جب وہ دفن فرمانے لگتے تو اس وقت پوچھتے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ دو آدمی کو جب وہ قبر میں دفن کرنے کے لیے اتارنے لگتے تو پہلے پوچھتے کہ ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا۔ جب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بتلایا جاتا تو آپ قبر میں پہلے اس کو اتارتے یا اسے جانب قبلہ آگے رکھتے، یعنی قبلے کی جانب جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو منہ ہلکا سا قبلے کی طرف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ان کو قبلے کی سائیڈ میں رکھتے اور تھوڑا سا آگے رکھتے اس قرآن کے قاری کو یا قرآن کے حافظ کو یا قرآن کا جو زیادہ علم رکھتا تھا ان دونوں میں سے اس کو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع آ جائے تو اس صورت میں بھی قرآن جس کو زیادہ پتہ ہے یا علم اور فضیلت کے اعتبار سے اگر دو یا دو سے زیادہ برابر ہیں تو ان میں سے کسی کو کسی چیپٹر میں زیادہ فضیلت ہے، قرآن میں زیادہ فضیلت ہے یا اس کے علاوہ، تو اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو زیادہ پریفرنس دے کر اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے بھی قرآن مجید کا زیادہ یاد ہونا جو ہے اس کی ایک اور فضیلت جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ جی، لحد وہ قبر ہوتی ہے جو وسط قبر سے ایک جانب بنائی جاتی ہے، اور قبر سیدھی ہوتی ہے جیسا کہ عام قبریں ہوتی ہیں، اسے شق کہا جاتا ہے۔ یہ قبر جو ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان وغیرہ میں جو سیدھی قبر جو ہے صرف ایک گڑھا کھود کر اس میں جو پلین کر دیا جاتا ہے اس کو شق کہتے ہیں، جبکہ لحد جو ہے وہ ایک سائیڈ میں ایک جانب میں تھوڑا سا اور اس میں کھدائی کر کے ایک سیپریٹ کا ایک جگہ بنائی جاتی ہے، جس میں پھر اس میت کو اس سیپریٹ حصے میں نیچے کی طرف اتار کر وہاں پر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس قبر کو بند کیا جاتا ہے۔ وہ قبر کی قسمیں جو ہے وہ اس میں حدیث میں لحد کا لفظ آیا تو اسے فوائد میں لکھا گیا، اور اس میں حافظ قرآن کی ترجیح اور فضیلت کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح اہل علم، اہل زہد و تقوی اور دیگر اہل شرف و فضل جو ہے ان کو مقدم رکھا جائے گا۔ تو لہذا ہم نے آج جو کچھ 3-4 احادیث پڑھی ہیں اس میں بھی کچھ اہم نقطے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہمیں پریکٹیکلی عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اگر اضافہ نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں انشاءاللہ مجلس کے اختتام کی طرف۔ لیکن اختتام بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بس بتا دوں آپ کی صرف انفارمیشن کے لیے، کہ میں ایک ہفتے میں تقریباً 1 یا 2 دفعہ اس مجلس کی اٹینڈنس بھی لیتا ہوں، تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ کون ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کون جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ چھوڑ جائے یا کسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جائے، تو اس کو پھر میں یاد دہانی کے لیے میسج بھی کرتا ہوں۔ کچھ 1-2 احباب کو میں نے میسج بھی کیے تھے اسی وجہ سے، تو جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے، اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ تو جیسے یہ آپ کے سامنے ہے سکرین، کہ یہ میں سکرین شاٹ لے لیتا ہوں 1 ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ، اور وہ پھر میں اسی جو سلائیڈ ہے اسی میں آگے میں سیو کر لیتا ہوں، جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی تاریخ کو کون کون سے افراد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل تھے اس مجلس میں۔ تو اس طرح سے ایک ہلکا سا اندازہ جو ہے وہ میرے پاس موجود بھی ہے ہماری جو اٹینڈنس ہے اس کے اعتبار سے۔ تو یہ جسٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو اس میں مجھے اندازہ یہ رہتا ہے کہ کون کون سے افراد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مسلسل جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت و توفیق دے کہ ہم سب اس مجلس کے ساتھ جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ مجلس کے جو احباب ہیں ان کو میں بہت دفعہ بہت ساری دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو میرے ساتھ جوڑا،
کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی موقع ملا کہ میں کچھ پڑھ کر اپنا سبق جو ہے وہ میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے، اسی لیے میں سبق کا نام لفظ یوز کرتا ہوں کہ میں جیسے بچہ جو ہے وہ سبق یاد کر کے سناتا ہے تو میں بھی اسی طرح سے وہ یاد کر کے سبق تو آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ تو ہمارے اس سبق کو سننے میں یا میرے کہنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی ایسی بات کبھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی جو ہے وہ بھی میں مانگتا ہوں، اور آپ سے بھی میں اگر کسی کی کوئی بات میری ایسی ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نیک کام کرتے ہیں اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور کچھ احادیث ہم نے پڑھی تھیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو نیک عملوں میں یا نیک کاموں میں وہ عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، جو ہمیشگی جس میں ہو، وہ بے شک چھوٹے سے چھوٹا، ظاہری اعتبار سے بے شک چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، اس میں ہمیشگی ہو۔ اور اس کے متعلقہ ہم نے یہ ایک حدیث یہ بھی پڑھی تھی، یا ایک نہیں ایک سے زیادہ حدیث پڑھی تھی، کہ وہ عمل جو انسان بے شک جتنا بھی چھوٹا ہو لیکن وہ مسلسل کر رہا ہے اگر، تو کسی اپنی شرعی عذر کی وجہ سے اگر وہ مسلسل عمل جو ہے اس کو منقطع کرنا پڑے عارضی طور پر بھی، یا ایون کبھی خدا نہ خواستہ موقع آئے کہ وہ کر ہی نہیں سکا دوبارہ، لیکن اس کی نیت تھی، اس کا ارادہ تھا، اور وہ بڑے پختہ ارادے کے ساتھ مسلسل اس کو کرتا رہا، تو وہ ایسا ہی ہے کہ منقطع کرنے کے بعد ایسا ہی ہے اللہ کی نظر میں جیسا کہ وہ عمل اس نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ صدقہ اگر کسی کو کر رہا ہے، اپنی اس کی انکم ہے، انکم میں سے وہ کچھ اماؤنٹ جو ہے کسی فیملی کے لیے یا کسی بھی حقدار کے لیے وہ اس کو ہر مہینے دے رہا ہے، تو وہ مسلسل دے رہا ہے، اپنی اچھی نیت کے ساتھ دے رہا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس کے کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلب کوئی لاس ہو جاتا ہے یا سیلری کٹ ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس مدد کو وہ کنٹینیو رکھے، لیکن اللہ کی نظر میں جو اس کا جو ثواب ہے یا جو اس کا عمل کا جو نتیجہ ہے اللہ کی نظر میں وہ کنٹینیو رہتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ اس میں مسلسل کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ہو، نیت ہو، اور اس کے مطابق اس نے پریکٹیکلی بھی اس کو مسلسل کیا ہو۔ تو لہٰذا ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جو خوشخبری ہے ہمارے لیے اس کے لیے، اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں مسلسل جدوجہد میں استقامت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ہم اگر کسی عمل کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہماری خاص مدد فرمائے۔ کل جمعہ کا دن ہے، شفیق صاحب کا جو میسج ہے وہ بھی اب یاد کر لیں، جمعہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا، ہر جمعہ جو ہے وہ شفیق صاحب کا میسج ہوتا ہے وہ ان کی طرف سے آپ قبول کر لیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میں اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ میں نے کیا اب چیز معروف ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین، تو بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہم سب کو دے انشاءاللہ۔ آپ میں نے کی یاد دہانی کرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم رکھے، صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو ہمارے والدین اور دوسرے بہن بھائی، بزرگ، بچے، بڑے بوڑھے، جو کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی دکھ میں، کسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کرے، ان کو ان دکھوں اور تکلیفوں سے اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو بھی اور ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ارذل العمر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور ہماری اولاد کو ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو اس قابل کریں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔